نبی کا راستہ اور طریقہ نہیں پایا جائے گا۔ 3 صحابی آپس میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ اگر ایک سجدہ بھی نہ کریں وہ بچے ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، پہلے بخش دیا، عمل کریں یا نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل میں زیادہ سے زیادہ کثرت کریں تاکہ جنت حاصل کریں۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ جی میں پورا دن جو ہے وہ روزے رکھوں گا، ہر دن روزے سے رہوں گا، رات کو بھی روزہ رکھوں گا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کرنے سے عبادت کی رکاوٹ آئے گی، اس لیے مجھے شادی کرنی ہے، میں بس عبادت میں رات میں لگا رہا۔ تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات اور دن نمازیں پڑھتا رہوں۔ اب تینوں نے بڑے اچھے عمل اختیار کیے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک عبادت میں آدمی مشغول رہے، کوئی بری بات نہیں، نوافل جتنے چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، فرائض ادائیگی کے بعد نوافل پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزہ آدمی دن کا رکھ رہا ہے، رات کا بھی رکھ رہا ہے، اچھی بات ہے کہ ایک وقت میں افطار کر رہے 24 گھنٹے روزہ۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمانے لگے کہ کیا میرے طریقوں میں آپ کو سنت نہیں ملی، طریقہ نہیں ملا؟ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو کھاتا پیتا ہوں، میں 5 وقت نماز با جماعت فرض ادا کرتا ہوں، وقت ملتا ہے تو نوافل بھی پڑھتا ہوں، کبھی نہیں بھی پڑھتا، رات کو بھی کبھی سوتا ہوں، کبھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان 3 صحابہ پر ناراض ہوئے کہ میرے طریقے کے خلاف تم نے عبادت اختیار کی، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ جب اخلاص پیدا ہو جائے گا تو آپ اگر کوئی بھی عمل کریں گے اس عمل میں وزن ہوگا، اس عمل میں کوئی وزن۔ اس کے بعد امام بخاری بالکل آخر میں ترجمہ قائم فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس ترجمۃ الباب سے بھی مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کی ترازو قائم کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان کو باقاعدہ تولا جائے گا اور اس کے بعد اللہ فیصلہ کریں گے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ جنت میں، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ جنت میں۔ ایک آدمی کو جہنم کی طرف قیامت کے دن لے جایا جائے، جہنم کے قریب تک پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے کہے گا اس کو واپس لو۔ اس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔
جب اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ آدمی جو جہنمی تھا، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وہ کہے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے مجھے واپس لائے، لیکن اپنے گریبان میں وہ تھر تھرا رہا ہوگا، کب کبھی تاری ہوگی اس ٹکڑے سے مجھے کیا بچنا۔ لیکن جب وہ ٹکڑا تولا جائے گا تو وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کاغذ کو جب کھول کر دیکھا جائے گا تو اس میں اس کا ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس میں گویا کہ وہ کلمہ ٹکڑا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑے کو بھاری کرتا ہے۔ ہماری بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ اعمال بنی آدم تولے جائیں گے۔ خوارج اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ حیت، وہ کیفیت ختم ہو گئی، تو پھر کس چیز کو اللہ تولے گا؟ اس وجہ سے یہ اس دور کا اعتراض تو درست تھا، لیکن آج کے دور میں آپ نماز پڑھنے والے کی حیات کو موبائل میں، آپ ٹی وی پر باقاعدہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز جس وقت پڑھی تھی، اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا، اس کے حرکات و سکنات وہ نماز کی طرح وہ گویا کہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ گویا کہ ان کا اشکال تھا۔ اسی طرح کمرے کی گرمی ہے، جسم کا بخار ہے، یہ عرض ہے، عرض کو تولا نہیں جاتا، لیکن آج کل تھرمامیٹر سے آدمی کا بخار بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ آپ کے اعمال کو تولے؟ بالکل تول سکتا ہے۔ ایک ہندو پنڈت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، ان سب کے نام اعمال اللہ کو یاد ہوں گے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر کی باتیں کی، چھوڑ کیا باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ جی وہ 70 سال۔ اچھا، آپ کون سے اسکول میں پڑھے تھے؟ فلاں اسکول میں۔ کتنے ساتھی تھے؟ فلاں تھے۔ کون سا کھیل کھیلتے تھے؟ فلاں کھیل کھیلتے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے پوچھا کہ تیرا سر جو ہے کتنا سا ہے؟ اس میں 70 سالہ آپ کی میں پچھلی زندگی میں چلا گیا، آپ کو وہ یاد ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر تمام چیزیں آپ کو بتا دیں؟ جب آپ بتا سکتے ہیں تو اللہ اس پر بہت زیادہ قادر ہے۔ فرمایا ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا اور ان کی گفتگو کو بھی تولا جائے گا۔ گفتگو کو تولا جائے گا، عمل میں جب ایک چیز آ گئی تو گفتگو۔ فرمایا کہ گفتگو اصل میں زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کلاڑی کسی کو مار دے وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہوتا ہے وہ دل کا زخم ہوتا ہے، بڑا مشکل سے بھرتا ہے۔ اس لیے فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے اندر حقوق العباد کی تلافی کر لو۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی نے کسی کو گالی گلوچ دی ہے، دنیا میں معافی تلافی کر دو، ورنہ قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے آپ کو تختے دار پر بٹھایا جائے گا۔
فرمایا اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علمی تحقیق کی ہے جو طلباء کو طالبات کو معلوم ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت پیش کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمے ہیں جو بہت پیارے ہیں اللہ کی طرف، رحمان کی طرف بڑے پیارے ہیں۔ جہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن الی اللہ نہیں کہا تاکہ اللہ کی صفت رحمت آپ کے سامنے رہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جو ان کو پڑھے گا رحمان اس کو بھی محبوب رکھے گا۔ خفیفتان علی اللسان، وہ دو کلمے زبان پر بہت آسان ہیں، ہر زبان والا ان دو کلموں کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ترجمۃ الباب میں یہ تھا کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی۔ روایت میں بھی بیان فرما دیا کہ ان کا وزن ترازو کے اندر اگر رکھا جائے بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمتان کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دو کلمے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک تسبیح 100 دفعہ صبح پڑھ لے، 100 دفعہ شام کو پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے۔ اس کی برکت سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کا ثواب میزان عمل میں کتنا ہے؟ اس کا ثواب میزان عمل میں یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام زمین کے اطراف اس کے ثواب سے بھر جائے۔ یہ فقط سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، لیکن اگر سبحان اللہ العظیم ملا لیا جائے تو اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ فرمایا سرکار دو عالم یہ دو کلمے دو کلام ہیں، ایک سبحان اللہ بحمدہ اور ایک ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمے جب پڑھے جائیں تو یہ بہت آسان ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار میں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی خامخواہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ان دو لفظوں پر ختم کرنے کی وجہ ہے، اس لیے کہ ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کا کفارہ، یعنی جس مجلس میں بیٹھ کر آدمی گپ شپ لگاتا ہے، جب اس مجلس سے اٹھے تو یہ جملے اگر پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس کے اندر جو گناہ کے کلمے ادا کیے ہوں گے، جو غلط قسم کے الفاظ ادا کیے ہوں گے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب 16 سال میں انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخر تک 16 سال کا عرصہ گزرا۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھ کر فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آخری روایت وہ پیش کی جو کفارے مجلس کے قائم ہوتا ہے، اس میں بھی چونکہ سبحان اللہ کا لفظ تھا، یہاں پر بھی سبحان اللہ کا لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ ان 16 سالہ بیٹھک کے اندر اگر کچھ مجھ سے کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ میری کمی بیشی کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح جو طلبہ پورا سال پڑھتے ہیں، جو استاد پورا سال حدیث پڑھاتا ہے، جو طالبات پورا سال اس حدیث کو پڑھتی ہیں، اس کے پڑھنے میں سمجھنے میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کی عدم احترام کرنے میں، یہ آخری روایت پر اگر عمل کر لیا جائے تو وہ پورے سال کے مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو عالم بنایا اور دلا بنایا۔ آپ حضرات کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری
آپ کے اساتذہ نے ڈالا۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، بچہ عالم بن جاتا ہے، یہ واقعی خوشی کی بات ہے، کیونکہ حافظ قرآن بچہ قیامت کے دن اپنے ایسے 10 قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد کرائے گا جو جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ عالم ایک روایت میں 70، دوسری روایت میں 100 افراد ایسے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن بات ہوئی ہے کہ آدمی کو اس علم حاصل کرنے کے بعد دنیا مقصود نہ ہو، دنیا کی غرض لائق نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کا علم ہو۔ جب آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اس نیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو فاضلات ہیں اللہ ان کے جوڑے اچھے نصیب کرے، لیکن اگر جس گھر میں آپ کی رخصتی ہو جائے، جس گھر میں آپ چلی جائیں، وہاں یہ مت کہنا کہ میں عالمہ ہوں، بلکہ علم تو آپ کو تواضع سکھاتا ہے، علم آپ کو خدمت سکھاتا ہے، علم آپ کو ادب سکھاتا ہے، اپنی ساس ہے والدہ کے برابر سمجھنا، اس کے شوہر کی بہنیں ہیں اپنے سے بڑی سمجھ کر ان کا ادب کرنا، شوہر کا ادب احترام اپنی جگہ پر رکھنا۔ شیطان وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر کچھ ہوتا ہے، عالم سے علم کی چوری کرتا ہے، عالمات سے اس علم کو چراتا ہے، اس علم کو چرا کر اس طرح کے ہم سے کام کرواتا ہے جو جاہل آدمی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کی لاج رکھنا اور عالم اور عالمہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے کہ ایک بوڑھے میاں سمندری سفر کا کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامان میں سے کچھ کاغذات تلاش کر رہے تھے، وہ بوڑھا آدمی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بٹوے میں کیا ہے؟ کہنے اس میں دینار ہے۔ کہنے کتنے دینار ہیں؟ 1000 دینار۔ اس وقت 1000 دینار بہت بڑی منع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سامان سمیٹا، رکھ دیا۔ علماء کی یہ عادت ہوتی ہے جب سفر میں جاتے ہیں فالتو نہیں بیٹھتے، یا تو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہتے ہیں، اگر لکھنے پڑھنے کا کام نہ ہو تو زبان پر تسبیحات چلتی رہتی ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ امام بخاری نے بھی کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے کشتی میں بیٹھوں گا، کوئی اور عبادت کر نہیں سکتا تو چلو لکھ لوں گا۔ کشتی میں بیٹھے، وہ بوڑھے میاں بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بوڑھے میاں جب کشتی آدھے راستے پہنچی سمندر کے بیچ میں، شور مچا دیا کہ میرے 1000 دینار جو ہے وہ چوری کر لیے، 1000 دینار میرے چوری کر لیے۔ ملا نے کہا کہ بھئی کوئی نشانی؟ آپ کہنے لگے جی اس کلر کا بٹوا ہے اور اس میں 1000 دینار ہے۔ اس نے ملا نے کہا کہ بھئی بندے تو کہیں نہیں گئے، بندے تو کشتی کے اندر موجود ہے، سب کی تلاشی لیتے ہیں۔ سب کی تلاشی لینا شروع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ میرے علم پر ڈاکہ ہے، میری ذات پر نہیں، میرے مال پر نہیں، میرے علم پر ڈاکہ ہے۔ تو وہ 1000 درہم 1000 دینار خاموشی سے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ جب تلاشی ہوئی تو 1000 دینار ملے، نہ وہ بٹوا ملا نہ 1000 دینار ملے۔ اس بوڑھے کو سب نے ملامت کی، لان تان کی، آخرکار وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ جب کشتی سے اترے بوڑھے میاں نے اس کو کہا اے بیٹے وہ 1000 دینار کہاں کر دیا تھی؟ کہنے لگے کہ بابا جی 1000 دینار میں نے سمندر میں پھینکا۔ سمندر میں پھینک دیا 1000 دینار؟ کہنے جی ہاں۔ کہنے کیوں؟ کہنے لگا کہ آپ نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا، میں عالم آدمی ہوں، میرے پیسے ہیں، دنیا اس چیز کو تحقیق نہیں کرتی کہ جناب یہ چور ہے یا نیک ہے، اس کو نہیں دیکھتی۔ اگر آج مجھ سے وہ 1000 دینار نکل آتا اور آپ کی بتلائی ہوئی نشانی پر
وہ فتویٰ بھی برآمد ہوتا، پوری زندگی امام بخاری کے علم پر ڈبہ ہوا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے، ہر وہ کام جس میں آپ کے علم پر دبا آئے اس سے بچنا چاہیے۔ اتقوا مواضعکم، تہمت کی جگہوں سے علماء کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے جب قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، کہاں ہیں جو میرے علماء جو میرے دین کی خدمت کر کے دنیا خراب کر کے آخرت سنوار کر آئے ہیں؟ آج وہ کھڑے ہو جائے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ میں نے دنیا میں آپ کو تکالیف دے کر حساب کتاب لے لیا، اب آخرت میں میری دوبارہ نہیں ہے کہ میں آپ کے رات سے حساب کتاب ہوں۔ اللہ ہمیں اس جماعت سے بنائے۔